اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ تمام مومنین کو میری طرف سے 15 جمادی الاول ظہور پر نور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ تو میں قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ تغابن ہے، آیت نمبر 8 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا، یہ جو نور نازل ہوا ہے اس نور سے کون لوگ مراد ہے، کون سا نور مراد ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ اس نور سے مراد ہم ہیں، یعنی اللہ نے ان کو نازل فرمایا ہے، نہ کہ نعوذ باللہ یہ ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں جو آتے ہی سجدہ کریں، جن کا ظہور بھی مصلی پر ہو، اور جو آتے ہی اللہ کے رسول کے سامنے عرض کریں کہ یا رسول اللہ کیا سناؤں، تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن مجید سناؤں۔ تو آج بھی ایک علی کی آمد ہے، تو اس سلسلے سے میں امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک موضوع آپ کے سامنے سنانے لگا ہوں۔ یہ کتاب ہے معجزات آل محمد، لکھنے والے کا نام ہے ہاشم بہرانی علیہ الرحمہ۔ تو اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ اس میں ایک واقعہ انہوں نے درج کیا، بہت مشہور و معروف واقعہ ہے۔ بلک کا ایک مومن اکثر سالوں میں حج بیت اللہ کے لیے آتا، وہ مدینہ رسول میں بھی آتا تھا اور روضہ نبی کی زیارت کر کے امام زین العابدین علیہ السلام کی زیارت کرتا تھا۔ خدمت امام میں اپنے شہر کے مخصوص تحفے پیش کرتا، نیز مسائل دین میں امام علیہ السلام سے استفادہ کرتا اور اپنے وطن لوٹ جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی زوجہ نے کہا کہ میں برابر دیکھتی ہوں آپ اپنے امام کے لیے تحفے تحائف لے جاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے امام نے بھی کوئی انعام کے طور پر آپ کو تحفہ دیا ہو۔ یہ سن کر اس مومن بلخی نے اپنی زوجہ سے کہا، جن کے لیے میں یہ تحفے لے جاتا ہوں وہ دنیا اور آخرت کے مالک ہیں۔ جو کچھ دنیا والوں کے پاس ہے وہ سب کچھ اور اس کے ماں سوا ان کی قبضہ تصرف میں ہے، اسی لیے وہ زمین پر خدا کے نائب اور اس کے بندوں پر اس کی حجت و دلیل ہے۔ وہ جناب رسول اللہ کے فرزند اور امام ہیں۔ اس کی زوجہ سے سن کر نادم شرمندہ ہوئی اور اپنے شوہر کو ملامت کرنے سے باز آ گئی۔ جب زمانہ حج میں قریب آیا تو اس مومن نے حج کا ارادہ کیا، مکہ پہنچا، حج سے فارغ ہو کر حسب معمول مدینہ رسول میں گئے اور ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کی زیارت کی، روضہ رسول پر حاضری دی اور بالآخر خدمت امام زین العابدین علیہ السلام میں دست بوسی کی، امام زین العابدین علیہ السلام کی قدم بوسی کی۔ تو زیارت سے شرف یاب ہوا۔ اس وقت امام علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے زیر مرد بلخی کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک دسترخوان فرمایا۔ تو کھانے سے فراغت کے بعد امام علیہ السلام نے ہاتھ دھونے کے لیے آفتابہ اور طشت طلب فرمایا۔ مرد مومن بلخی نے پانی سے بھرا ہوا آفتابہ اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور عرض کی کہ مولا آپ ہاتھ دراز فرمائیں، میں آپ کے ہاتھ دھلاتا ہوں۔ تو اے بھائی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھائی تم ہمارے مہمان ہو، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مہمان میزبان کے ہاتھ دھلائے؟ تو مولا عرض کیا، مولا میری خواہش یہی ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے ہاتھ دھلاؤں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو خدا کی قسم میں بھی تمہیں وہ سب کچھ دکھاؤں گا جس کو دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گے۔
چنانچہ اس نے امام علیہ السلام کے ہاتھوں پر پانی ڈالنا شروع کیا تاکہ وہ تشت پانی سے 1/3 بھر گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تشت میں کیا ہے؟ مرد مومن بلخی نے عرض کیا کہ مولا پانی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ یہ تو یاقوت سرخ ہے۔ جب اس نے تشت میں دیکھا تو اسے پانی کی جگہ یاقوت سرخ نظر آئے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اور پانی ڈالو۔ مرد مومن بلخی نے پانی ڈالنا شروع کیا یہاں تک کہ تشت 2/3 بھر گیا۔ تو امام علیہ السلام نے دریافت فرمایا بتاؤ تشت میں کیا ہے؟ مرد مومن بلخی نے عرض کیا کہ حضور پانی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں پانی نہیں بلکہ یہ تو زمرد سبز ہے۔ مرد مومن بلخی نے تشت میں دیکھا تو واقعہ وہ زمرد سبز تھے۔ تیسری مرتبہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اور پانی ڈالو، اور جب اس مرتبہ پانی سے پورا تشت بھر گیا تو امام علیہ السلام نے پھر وہی سوال کیا کہ اس تشت میں کیا ہے؟ مرد مومن بلخی نے عرض کی کہ یبن رسول اللہ اس میں تو پانی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں پانی نہیں بلکہ یہ تو سفید موتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے تشت میں دیکھا تو واقعی سفید موتی تھے۔ آپ نے بالکل سچ ارشاد فرمایا اس میں تو واقعہ سفید موتی ہے۔ تو آپ اس تشت میں 3 قسم کے جواہرات موجود تھے، موتی، یاقوت اور زمرد۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران اور ششدر رہ گیا۔ امام علیہ السلام کے دستہ معجز نما کو دیکھا اور فرت مسرت سے بوسے دینے لگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے شیخ ہمارے پاس یہ آپ کے لیے تحائف ہے اور یہ لے جاؤ، اور ہماری طرف سے اپنی زوجہ سے معذرت کرنا اس لیے کہ اس نے ہم پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ اس مرد مومن بلخی نے اپنا سر شرم سے جھکا لیا اور عرض کیا مولا آپ کو میری زوجہ کی اس گستاخی کی کس نے خبر دی؟ یقیناً علم امامت سے آپ کو اس کا علم ہو گیا، بے شک آپ ہی اہل بیت نبوت ہیں۔ پھر وہ مرد مومن بلخی اپنے وطن کے لیے امام علیہ السلام سے رخصت ہوا۔ دیکھیے مومن کی عورت نے بلغ میں بات کہی تھی، امام کی یعنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور مولا نے مدینے میں یہ چیز سن لی۔ تو ہم بھی ادھر سے اگر یا علی مدد کہیں تو مولا سنتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں ہر زمانے میں۔ بے شک آپ ہی اہل بیت نبوت ہیں۔ پھر وہ مرد مومن بلخی اپنے وطن کے لیے امام علیہ السلام سے رخصت ہوا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو سارا قصہ اپنی زوجہ سے بیان کیا اور وہ تمام جواہرات اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس کی وجہ سے زوجہ بے حد یعنی شرمندہ ہوئی اور تائب ہوئی، توبہ کی اور اپنے شوہر سے فرمائش ظاہر کی کہ مجھے بھی زیارت امام سے شرفزاب کرے۔ مرد مومن بلخی جب حج کے لیے روانہ ہوا تو اپنی زوجہ کو ہمراہ لے چلا۔ راستے میں وہ بیمار ہو گئی اور مدینہ کے قریب پہنچ کر فوت ہو گئی۔ وہ مرد مومن اس حادثہ جان گناہ سے گھبرا کر سیدھا اپنے امام علیہ السلام کی خدمت میں جا پہنچا اور تمام حال سنایا۔ اب وہ عورت رستے میں بیمار ہو کے فوت ہو گئی اور وہ مرد اکیلا چلا گیا۔ مومن بلخی جو تھا اس نے امام کو سارا حال سنایا۔ امام علیہ السلام یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت نماز بارگاہ الہی میں پیش کی اور کچھ دعائیں کی۔ پھر فرمایا اے شیخ بلخی تم اپنی زوجہ کے پاس جاؤ، خداوند عالم نے اسے اپنی قدرت کاملہ سے دوبارہ زندہ کر دیا، کیونکہ وہ اللہ تو وہی ہے جو بوسیدہ ہڈیوں کو جوڑنے اور مردہ میں جان ڈالنے والا ہے۔ وہ مومن فوراً ہی کھڑا ہو گیا اور جب واپس اپنی زوجہ کے پاس پہنچا تو دیکھا وہ صحیح سال میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دریافت کیا کہ موت کے بعد تم کس طرح زندہ ہو گئی؟ زوجہ نے کہا کہ فرشتہ موت جب میری روح قبض کر کے عالم بالا کی طرف پرواز کرنا چاہتا تھا کہ اثناء راہ میں ایک جوان راہنما جو شکل شمائل ایسے تھے یعنی اس نے امام علیہ السلام کا حلیہ مبارک پیش کیا، جس کی تصدیق اس کے شوہر نے کی۔ یہ تو نے سچ کہا، کیونکہ میرے امام علی مقام علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام بالکل ایسے ہی ہے۔ جب ملک الموت نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو سلام بجا لایا اور قدم بوسی کی اور مسلسل کہہ جا رہا تھا کہ اے اللہ کی حجت، اے زین العابدین آپ پر سلام ہو۔ امام علیہ السلام نے جواب سلام دیا اور فرمایا اے ملک الموت اس عورت کی روح اس کے جسم میں لوٹا دے، یہ ہمارے پاس آ رہی تھی اور میں نے خداوند عالم سے درخواست کی ہے
کہ اس کی زندگی میں 30 سال کا مزید اضافہ فرما دے اور بہتر زندگی عطا فرما دے۔ فرشتہ موت نے عرض کیا، اے اللہ کے ولی، آپ کا حکم بجا لاتا ہوں اور چشم زدن میں اس کی روح اس کے جسم میں واپس کرتا ہوں۔ اس کے بعد ملک الموت نے ان کے ہاتھوں کے بوسے دیے اور فرمایا رخصت ہوا، تو میں نے آپ کو صحیح سالم پایا۔ اپنی زوجہ کی زبانی یہ سب قصہ سننے کے بعد زوجہ کے ہمراہ خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت صاحب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس کی زوجہ نے آپ کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا اور کہا، باخدا یہی وہ بزرگ شخصیت تھے جن کے حکم سے مجھے دوبارہ زندگی ملی کہ 30 سال عطا فرمائے اور جن کی قدم بوسی ملک الموت نے کی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے آپ کو امام علیہ السلام کی قدموں میں گرا دیا، قدم بوسی کی اور یہی میرے مولا و آقا ہے کہا۔ قدم بوسی کر کے فرمایا کہ یہی میرے مولا و آقا ہے۔ عرض کیا میرے مولا و آقا ہے۔ بیان کیا گیا کہ اس کے بعد وہ عورت جب تک زندہ رہی اپنے شوہر کے ساتھ جوار امام علیہ السلام میں رہتی رہی تاکہ وہ دونوں دنیا سے رخصت ہوئے۔ مومنین کرام، یہ آپ نے واقعہ ملاحظہ فرمایا کہ وہ بلخ میں تھی، اس نے ادھر گلہ شکوہ کیا اور امام نے مدینے میں امام کو علم غیب سے خبر ہو گئی، تو دیکھیں امام نے کیسے اس کی حاجت روائی فرمائی کہ اگلے سال وہ اور حج کو جا رہی تھی اور وہ اس کو موت آ گئی، تو مولا نے اس کی مشکل کشائی کی۔ قدم بوسی کا واقعہ بھی بیان ہے آپ کے سامنے پڑھا کہ ملک الموت نے قدم بوسی کیوں، وہ فرشتے تمام فرشتے جو ہیں ان کے نوکر اور خادم ہیں، تو مولا آپ کو ہمیشہ باد و شاد فرمائے۔ مولا آج کے دن کا صدقہ آپ کی تمام مشکلیں پریشانیاں دور فرمائے اور بیماروں کو مولا شفائے کاملہ عطا فرمائے اور جو مرحومین ہیں مولا ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔